الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں عبارت اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعویذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور تابعین کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت خوانی سے قبل جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان باتوں کو ہم سیکھ رہے تھے، اور آج اس حوالے سے آخری لیکچر ہے۔ آج کا جو مدنی پھول آج کے جو مدنی پھول وہ بھی انشاءاللہ آپ لکھنے کی سعادت حاصل کیجیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ سنت اللہ بھی ہے، سنت صحابہ و صالحین بھی۔ مقصد محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا جوئی ہونا چاہیے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کے سہارے اور وجدانی کیفیات کے سیلاب میں دربار نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب پا کر اپنی بیٹری چارج کر کے اندھیروں میں چاندنی کرنا، شریعت مطہرہ کی پابندی اور غلبہ اسلام کے لیے انتھک کوشش کرنا، یہ نعتوں کا مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ پیسے کمانا اور کاروبار بنانا۔ اگلا مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ عام مشاہدہ یہی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ اب کاروبار بنتا چلا جا رہا ہے۔ ثناخواں حضرات خود کو پیشہ ور کہتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے۔ جہاز کا کرایہ اور فی محفل بھاری معاوضہ کی ادائیگی کے بغیر کوئی دعوت قبول نہیں کی جاتی۔ اگر اس قسم کا کوئی انتظام نہ بھی کیا جائے تو کم آمدنی والی محافل کو آئندہ کے لیے نشان زدہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ آئندہ یہاں قدم نہ رکھیں گے اور بائیکاٹ، بس یہ میری یہاں آج آخری محفل ہے، اب کبھی بھی یہاں پر نہیں آؤں گا، یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے بچیں۔ اس طرح کی سوچ، اس طرح کی نیتیں اچھی نہیں ہیں۔ کم آمدنی والی محافل یہ عموماً دیہاتوں میں ہوتی ہیں، گاؤں میں ہوتی ہیں، محلے کی جو مساجد ہوتی ہیں ان میں ہوتی ہیں۔ بعض جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں وہ محبت سے نعت خوانوں کو بلا لیتے ہیں،
اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ اوپر پیسے نہیں پھینکے جاتے یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جاتا، تو نعت خواں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں نہیں جانا تو یہاں نہیں جائیں گے، یہاں سے کم آمدنی ہوگی۔ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے ایک نعت خواں کو ایک دفعہ بلایا، تو اب ان کو پتہ تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے پیسے تو دینے کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور یہ محفل ہے تو ہم بہت دور سے مطلب آئیں گے، تو چلیں چھوڑیں، مطلب آپ خود ماشاءاللہ نعت خواں اور باقی نعت خواں آپ کے جاننے والے کافی ہیں، نزدیک ہے، تو آپ نزدیک کے نعت خوانوں کو بلا لیجیے۔ اب میں بدگمانی نہیں کر رہا، میں نے ان سے بھی بدگمانی نہیں کی، میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور آپ تشریف لائیں، ہمارے علاقے کے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو سننے کا بڑا شوق رکھتے ہیں، تو آپ کرم فرمائیں تشریف لے آئیں۔ تو کہنے لگے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بس میں دیکھیں وہ اتنی دور آؤں گا تھکوں گا تو مجھے کیا وصول ہوگا، مجھے کیا وصول ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کو نیکیاں وصول ہوگی۔ تو کہتے ہیں مدثر بھائی نیکیاں تو ہم یہاں بھی کما سکتے ہیں۔ میں نے کہا حضور پہ ٹھیک ہے آپ نیکیاں وہاں پہ کمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ میں نے ان کو سلام دعا کر کے کال کو بند فرما دیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ بند کر دیا نا، تو کال کو بند کر دیا۔ اچھا میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، کیا وصول ہوگا۔ نیکیاں تو وہ گھر بیٹھے بھی کما سکتے تھے۔ تو بہرحال میں نے بدگمانی نہیں کی، میں نے ان سے مطلب ان کے بارے میں یہی سوچا کہ بیچارے کسی آزمائش میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، تو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ یار چلے میں کوئی کام دھندہ کر لوں گا، کوئی کام کاج کر لوں گا تو میری کوئی دیہڑی لگ جائے گی، اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا، تو وہ اتنی دور آئیں گے، یہاں سے ان کو وصول بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ انہوں نے معاملہ اس وجہ سے فرمایا تھا کہ 3-4 دفعہ وہ ہم نے ان کو محفل میں بلایا اور ان کی خدمت کوئی نہیں کی، اسی وجہ سے انہوں نے نشان زدہ ٹھہرا دیا کہ بھئی یہاں پہ اس علاقے کے پاس ڈاکٹر صاحب کی محفل میں نہیں جانا۔ حالانکہ وہ ایک معاملہ اور تھا، ہم نے ان کی خدمت جو ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں کی تھی۔ یہ مطلب بات لمبی ہو جائے گی، کچھ پرسنل باتیں بھی ہوتی ہیں جو عوام الناس سے نہیں کی جاتی۔ بہرحال یہ اس طرح آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ ہوتا کیا ہے دیکھیں، ہم نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھنی ہے نا، تو جب نعت پڑھنی ہے تو یہ پیسے لینے دینے والا چکر یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ نعت خوانی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا پرچار کرنا، غلبہ اسلام کے لیے ان تک کوشش کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ گئے وہاں پہ نعت خوانی کی اور واپس پیسوں سے اپنے جیبوں کو بھر کے واپس آ گئے۔ اسلام، غلبہ اسلام کے لیے ان تک کوشش کرنا۔ آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک اچھا کردار چھوڑ کے آئیں۔ اب بہت سارے محافل میں اسلامی بھائی جاتے ہیں اور نعت شریف پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ بعض اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ انفرادی کوشش کرتے ہیں، ان کو درود و سلام کی ترغیب دیتے ہیں، نماز روزے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اس شفاعت رسول سے بہت اچھی اچھی نیتیں کرواتے ہیں، چہرہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی ترغیب دیتے ہیں، امامہ و ٹوپی کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ یہ اس طرح کی ترغیبات بھی جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اچھا اب ایک اور بات یہ بھی ہے کہ کرایہ دینے میں حرج نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ بھئی ایک میران گاڑی جا سکتی ہے تو آپ یہ شرط رکھ دیں کہ بھئی مجھے مرسیڈیز یا پراڈو ہی لے کے جانی ہے، یا مجھے جو ہے نا وہ فلاں کار کرائے پہ لے کے جانی ہے۔ تو جہاں پہ مطلب ایک معاملہ کیا جا سکتا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے آپ کم معاوضے میں کم معاملات کچھ ایسا کر لیں کہ اگلے کا بھرم بھی رہ جائے اور نعت خوانی کی محفل میں شرکت بھی ہو جائے اور آپ کو ثواب کا خزانہ بھی مل جائے۔ اسی حوالے سے اگلا مدنی پھول بھی سماعت کیجیے۔ بہترین کھانے کی ہوس و حرص اور منتظمین محفل سے طرح طرح کی فرمائشیں مت کریں کہ فلاں پرہیز ہے، یہ نہیں کھاؤں گا، وہ نہیں کھاؤں گا، بلکہ جو لنگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے مل جائے اس کو خوشی سے قبول فرما لیں۔ اگر کوئی واقعی جیسے مثال کے طور پہ شوگر ہے تو آپ چائے نہیں پینا چاہتے تو آپ یہ فرمائش مت کریں کہ بھئی پھیکی چائے لے کے آئیں، آپ نے چائے نہیں پینی تو نہ پی لیں، لیکن کوشش کریں کہ فرمائشوں سے بچیں۔ کھانے کی حرص و طمع جو یہ اچھی چیز نہیں ہے نا، تو آپ اس سے بچیں۔
یہ ذہن مت بنائیں۔ اگلا مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ دوران نعت نذرانہ نوٹوں کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ نعت کی گہرائی میں ڈوب کر اس شعر کے مصداق بن جائیں، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک شہر، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کا تصور کر کے آپ نعت خوانی کیجئے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک نعت خواں بھائی نعت شریف پڑھ رہے ہیں، اور ایک دنیا دار بندہ ہاتھ میں شاید 1000 کے یا 500 کے نوٹ ہوں گے، وہ نوٹوں کی گٹھی جو ہے، گڈی بولتے ہیں، گھٹی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، تو وہ اس کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ 500 کا نوٹ یا شاید 1000 کا نوٹ ہوگا، وہ ایک نعت خواں کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے، اور پھر نعت خواں پوری محفل کو چھوڑ کر اس طرف منہ کر کے وہ اس کو نعت سنا رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد 10-15 سیکنڈ بعد وہ شخص ایک اور گٹی میں سے، جو پیسوں کی گٹی اس کے پاس ہے، اس میں سے ایک اور نوٹ نکالتا ہے اور اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے نعت خواں۔ نعت خواں اس کو جناب بڑے ادب سے قبول کرتا ہے، جیسے یہی شیرنی ہے اور یہی پتہ نہیں تبرک ہے، تو بڑے ادب سے مطلب جو ایسے ریسیو کرتا ہے۔ پھر وہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہی ہے، وہ جو 500 کے یا 1000 کے نوٹ تھے، شاید بڑے نوٹ تھے، بہرحال وہ اس کے ہاتھ میں ہی ہے۔ پھر وہ جو دنیا دار شخص ہے وہ 15-20 سیکنڈ کے بعد، اچھا بھائی تم نے دینے ہیں تو فٹافٹ دے دو، پھینک دو، اس کے اوپر پھینکنے ہیں، جو تمہارے مطلب طریقہ ہے ادب سے دینے ہیں، اس کے قدموں پہ رکھنے ہیں، جو کچھ کرنا ہے بھائی کر گزرو۔ اب یہ 15-20 سیکنڈ کے بعد ایک نوٹ دینا، اور پھر اس نوٹ کے دینے کا طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہ نوٹ کو عوام کی طرف اس کا رخ کر رہا تھا کہ بھئی لوگوں کو پتہ چلے یا کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے کہ میں اتنا بڑا نوٹ دے رہا ہوں۔ مطلب ایک نوٹ جب دیکھیں ایک دوسرے کو پکڑاتے ہیں نا، تو کیمرہ عموماً سامنے کی سمت ہوتا ہے، تو وہ پتلی سی کاغذ کی دھار سی نظر آتی ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ اور کاغذ کو اگر تھوڑا سا نوٹ کو تھوڑا سا پلٹا جائے تو پھر نظر آتا ہے باہر سے کہ بھئی یہ اتنا بڑا نوٹ ہے۔ تو وہ باقاعدہ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک، یا نور الہدی السلام علیک۔